السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی رحمتوں سے ہم سب کو بہراور فرمائے۔ اسلام کے اندر اتحاد کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر حاکم ہو جائے، تمہارا امیر بن جائے، تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک حبشی غلام جو اس زمانے کے اندر ایک معمولی انسان سمجھا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بھی تمہارا ذمہ دار اور امیر بنے تو اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا انتشار، مسلمانوں کا اختلاف کتنا نقصان دہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو متحد کیسے دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے اور انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ اسلام اس وقت میں جو صورتحال ہے عالمی سطح پہ مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کر آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ جب اس کی حقیقت تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اختلاف کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن عوامی سطح پہ، عمومی سطح پہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کے بڑی بڑی لڑائیاں لڑتے ہیں، اور کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، اور ایک دوسرے سے تعلق جو ہے قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت میں، یہ صورتحال مسلم قوم کو، مسلم امت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اسلام میں اتحاد کی اہمیت ہے، اسلام میں اتحاد کو ایک بنیادی حیثیت دی گئی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں تلاش کرتے تھے جن چیزوں کے ذریعے باہمی اتحاد ہو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ میرے بھائی، ہم تو ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ مسلم قوم ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کا پاس و لحاظ ہی نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بیان کر دے، یعنی بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے آدمی اس بات کو آگے بڑھا دے، اس بات کو فارورڈ کر دے، یہ اس آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں بنیاد بنتی جا رہی ہیں بڑی بڑی لڑائیوں کی، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی معاملہ ہو تو صاحب معاملہ سے رجوع کر کے اس معاملے کی تحقیق کر لی جائے، اس سلسلے میں وضاحت حاصل کر لی جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے اندر کوئی انتشار مت کرو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ دیکھیے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، پھر ہم میں انتشار کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ ہم میں اختلاف کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں ہوگا، ضرور اختلاف ہوگا، لیکن وسعت ظرفی کے ساتھ اس اختلاف کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس اختلاف کو جو ہے نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو، یقیناً اختلاف رہے گا، اور اختلاف زندہ قوموں کے اندر ہوتا ہے، اختلاف زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے ہم اس کو، وہ تو ختم نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اختلاف اس امت کے اندر باقی رہے گا، لیکن اس اختلاف کے ہوتے ہوئے باہمی اتحاد کی شکلیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب سارا باطل مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے اور سارا باطل اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سارا باطل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں ہم اس اسلام کے دفاع کے لیے باہم متحد نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپسی اختلافات کو، چاہے وہ مسلکی اختلافات ہوں، چاہے وہ جس نوعیت کے بھی اختلافات ہوں، اس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کے جو اتحاد کے اصول ہیں، جو اتحاد کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کے اندر پیار و محبت پیدا فرمائے، اتحاد پیدا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ساری انسانیت کے اندر عام کرنے کی اللہ رب العزت توفیق مرحمت فرمائے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری ہے، اسی لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اعمال کو ہمارے قبول فرمائے۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ ایک اچھی کوشش اس وقت میں اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر بنیادی مواد اور بہترین انداز کا مواد جو ہے اسلام سے متعلق اور عالم اسلام سے متعلق پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سبھی حضرات سے خواہش کرتا ہوں، سبسکرائب اسلام گرو یوٹیوب چینل۔